اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا۔ ناظرین کرام، جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے قد افلح من تزکا، یہ سورہ اعلیٰ کی ایک آیت ہے جس کے بارے میں چھٹے امام سے سوال کیا گیا تو چھٹے امام نے فرمایا کہ اس سے مراد زکوٰۃ فطرہ ہے۔ زکوٰۃ فطرہ چاند رات سے لے کے جب عید کا چاند ہو جائے تو شب عید میں غروب آفتاب کے بعد سورج ڈوب جا رہا ہے، اس کے بعد آپ فطرہ نکال سکتے ہیں۔ اور جو شخص نماز عید پڑھ رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ فطرے کو نماز عید سے پہلے ادا کرے، اور اگر کوئی شخص نماز عید نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ فطرے کو زکوٰۃ فطرہ کو ظہر تک ادا کر سکتا ہے، یعنی زوال سے پہلے تک۔ زکوٰۃ فطرہ جو شخص عاقل ہو، بالغ ہو، فقیر نہ ہو، غلام نہ ہو، تو اس پر اپنا اور اپنے اہل و عیال کا، یعنی جو لوگ جن کی کفالت اس پر واجب ہو یا واجب نہ ہو، جن کی وہ کفالت کر رہا ہے مستقل طور پر، ان کا فطرہ دینا اس پر واجب ہوگا۔ فطرے کی مقدار 1 صاع ہے، 1 صاع جو تقریباً 3 کلو ہوتی ہے۔ اور جب آپ فطرہ دیں گے تو فطرہ جنس بھی دے سکتے ہیں اور اس کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فطرے میں ہم کس کا دیں؟ آیا فطرہ اس چیز کا دیا جائے گا کہ اس علاقے کی عام غذا کیا ہے؟ اس میں یہ مراد نہیں ہے فطرے میں کہ آپ کے گھر میں کیا کھایا جاتا ہے، یہاں مراد جو لیا جائے گا کہ آپ کے علاقے میں لوگوں کی عموماً غذا کیا ہے۔ آیا زیادہ تر لوگ چاول کھاتے ہیں یا روٹی کو پسند کرتے ہیں؟ تو اگر چاول کھاتے ہیں تو چاول کا جو اوسط چاول، آپ کیا کھاتے ہیں؟ آپ باسمتی کھاتے ہیں 100 روپے والا، اس سے مراد نہیں ہے۔ اس علاقے میں عام طور پر جو اوسط لوگ کھاتے ہیں، عام طور پر لوگ کھاتے ہیں، اس کی قیمت 3 کلو کی آپ فطرے کے طور پر دے سکتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ اگر عام طور پر ہم چاول کی قیمت، اوسط قیمت اگر نکال لیں تو وہ 50 روپے ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے 3 کلو کی، یعنی ایک شخص کی فطرے کی قیمت فرض کر رہا ہوں میں، یہ معین نہیں کر رہا ہوں، تو اس کی قیمت 150 روپے ہو جائے گی مثال کے طور پر۔ اور اگر عام طور پر وہاں گیہوں کا استعمال کیا جاتا ہے یا آٹے کا استعمال کیا جاتا ہے تو آپ گیہوں نکال دیں یا اس کی قیمت دے دیں، یا آٹا دیں یا اس کی قیمت ادا کر دیں۔ لیکن اب وہ دیکھنا ہے کہ جو 3 کلو آٹے کی قیمت ہوتی ہے اس قیمت کو آپ ادا کر دیجئے، وہی آپ کا زکوٰۃ فطرہ ادا ہو جائے گا۔ اب زکوٰۃ فطرہ میں ایک اہم مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ کیوں نکالا جائے؟ تو دیکھیں، زکوٰۃ فطرہ
قبولیت روزہ کی ضامن ہے. اگر آپ فطرہ نکال رہے ہیں تو یہ آپ کے روزے کے قبول ہونے کی دلیل ہے. اور اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور میرے اہل و عیال اور تمام غلاموں کا فطرہ نکال دو. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ یہ موت سے آنے والے سال تک کے لیے ضامن ہوتی ہے. یعنی اگر آپ نے زکوٰۃ فطرہ دے دیا تو آپ کی موت سے یہ آنے والے سال تک حفاظت کرے گا. اور کہا جاتا ہے، چھٹے امام کی ہی حدیث ہے کہ جس طرح سے صلوات کا پڑھنا نماز کے کمال کی دلیل ہے، اسی طرح فطرے کا ادا کرنا روزے کی قبولیت کی دلیل ہے. اور دیکھیں، جب آپ فطرہ نکال رہے ہیں تو فطرے میں آپ نے وہ رقم، فطرہ اگر عین جنس دے رہے ہیں تب تو کوئی مشکل نہیں. یعنی گیہوں اگر آپ نے دیا، چاول آپ نے نکالا ہے، آٹا آپ نے نکالا ہے، تب تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ اس کی قیمت دے رہے ہیں، جیسے آپ کے شہر کے عالم دین نے اعلان کر دیا کہ اس بار اتنا روپے فطرہ ہے، اور آپ نے وہ فطرہ دے دیا، تو یہ کافی نہیں ہوگا. ضروری ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ جو فطرے کی رقم بتائی گئی ہے وہ کس کی ہے. آیا گیہوں کی ہے یا چاول کی ہے یا آٹے کی ہے؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. جب آپ فطرہ دے رہے ہوں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ رقم جو میں نے نکالی ہے، یہ رقم گیہوں کی رقم ہے، آٹے کی رقم ہے یا چاول کی رقم ہے. اگر آپ کو علم نہ ہو، یہ نہ معلوم ہے، بس آپ نے نکال دیا 75 روپے، 75 روپے، 80 روپے، 100 روپے آپ نے فطرہ نکالا، لیکن آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ رقم کس کی ہے، تو ظاہر ہے یہ کافی نہیں ہے. جب آپ فطرہ نکالیں تو آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ یہ قیمت میں کس کی نکال رہا ہوں، جنس کون سی ہے. ہاں، یہ بھی یاد رکھیں، فطرے کی رقم نکالنے کے بعد اس میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا. آپ اس میں سے مثلا آپ نے ایک رقم نکالی ہے، آپ اس میں سے چھٹا کرنے لگ جائیں، اس میں سے کچھ پیسہ چینج کرنے لگیں، تو اس کے لیے آپ کو اجازت لینی ہوگی مرجع سے یا مرجع کے نائب سے. ورنہ احتیاط کریں کہ آپ نے جو فطرے کی رقم الگ کر دی وہ کسی مستحق تک پہنچائیں، اور اس میں سے کوئی چیز آپ نہ لیں. اس کے علاوہ دیکھیے کہ فطرہ اگر گھر میں آپ کے کچھ لوگ رہتے ہوں، کھاتے ہوں، پیتے ہوں، چاہے وہ مسلمان نہ ہوں، تو آپ پر، جیسے مثلا جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کے یہاں کوئی خادم ہے جو مستقل طور پر ان کا، یا خادمہ ہے جو مستقل طور پر ان کے گھر میں رہتی ہے، بھلے وہ عیسائی ہو یعنی نان مسلم ہو یا کسی اور مذہب سے اس کا تعلق ہو، تب بھی اس کا فطرہ دینا واجب ہے. اگر کوئی شب عید بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس بچے کا بھی فطرہ ادا کیا جائے گا، یاد رکھیے گا. ہاں، جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کا فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی غروب آفتاب سے پہلے کسی کا انتقال ہو جا رہا ہے، غروب آفتاب کے بعد ہوگا تو اس کا فطرہ نکالنا ہے، لیکن ابھی شب عید نہیں ہوئی، شام کے وقت ہی کسی شخص کا اگر انتقال ہو جا رہا ہے تو اس کا زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں. ایک اہم مسئلہ جو اشتباہ لوگوں کے درمیان پایا جاتا ہے وہ یہ کہ شب عید لوگ کسی کو افطار کرانے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی عالم دین کہیں پر نماز پڑھانے گیا ہے کسی بستی میں، تو شب عید کوئی اس کی دعوت کرنا پسند نہیں کرتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے مولانا کا فطرہ دینا پڑ جائے. دیکھیں، مہمان کی کچھ شرط ہے. آیت اللہ سستانی کے نزدیک مہمان آپ کا وہ ہوگا جو غروب آفتاب سے پہلے آپ کے گھر آئے اور آپ کے گھر قیام کرے، لوگ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کا مہمان ہے اور اس کے خرچے آپ کے ذمے ہوں. اس صورت میں اس کا فطرہ آپ پر واجب ہوگا.
اور اگر اس طرح کا کوئی شخص غروب آفتاب سے پہلے آپ کے گھر آ رہا ہے، آپ اس کے سونے کا اہتمام کر رہے ہیں، باقی انتظامات آپ کر رہے ہیں، بھلے وہ آپ کے گھر کھانا نہ کھائے، اپنا کھانا لے کے آیا ہو، کہیں راستے کا بچا ہوا وہ کھا رہا ہو، تب بھی آپ کو اس کا فطرہ دینا واجب ہوگا۔ ایک اور بات جان لیں کہ شب عید مسجد میں افطار بھیجنے سے، کسی شخص کو افطار کروانے سے، کسی گھر میں افطار بھیجنے سے اس کا فطرہ واجب نہیں ہوتا۔ کسی کے گھر میں کوئی ایسے نوکر ہوں، ڈرائیور ہوں اور دوسرے خادم ہوں جو کبھی کبھار ان کے گھر پہ کھا لیتے ہوں، اگر ایسے افراد بھی شب عید ان کے گھر پہ کھانا کھا لیں اور کھانا کھا کے اپنے گھر کو چلے جائیں تو ان کا بھی فطرہ واجب نہیں ہے۔ اس چیز کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اس کے علاوہ دیکھیے کہ جب انسان کے پاس، اگر کسی انسان کے پاس فطرے کی رقم اتنی نہ ہو، مثلا کسی کے پاس 1 صاع یعنی 3 کلو ہی گیہوں موجود ہے اور اسے فطرہ نکالنا ہے، تو وہ کس طرح سے فطرہ نکالے گا؟ دیکھیں آیت اللہ سستانی دام ظلہ العالی کے نزدیک اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فطرے کو لے، اپنے ہاتھ میں لے، فطرے کی نیت کرے اور اس کے بعد گھر کے کسی دوسرے فرد کو دے دے، دوسرا فرد تیسرے فرد کو دے، تیسرا چوتھے کو، اس طرح سے جو آخری فرد ہے اس تک یہ فطرے کی رقم پہنچے، پھر وہ شخص کسی ایسے کو دے کہ جس کا فطرہ نہ نکالا جا رہا ہو، یعنی کوئی ثالث شخص ہو، یا اس فطرے کو ایک کنارے رکھ دیا جائے۔ تو اس طرح سے یہ فطرہ تمام افراد کا ہو جائے گا اور سب کی طرف سے وہ نیت ہو جائے گی۔ اب اس کے علاوہ دیکھیں، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے ماہ رمضان میں کسی کو کوئی رقم دی ہو، یا ماہ رمضان سے پہلے کوئی رقم دی ہو، کوئی اناج کسی کو بطور قرض دیا ہو، بطور قرض، تو شب عید اس رقم کو فطرے کی نیت سے اس میں ضم کر سکتا ہے، بشرطے کہ جس کو دیا ہو وہ مستحق ہو۔ اس ہم تذکرہ کریں گے کہ مستحق کون ہے شرعی طور پر، کہ اگر وہ مستحق ہے تو شب عید اس رقم کو آپ فطرے میں کاؤنٹ کر دیجئے۔ فطرے کی نیت سے کسی رقم کو رمضان کے مہینے میں یا رمضان سے قبل دینا جائز نہیں ہے۔ جو رقم آپ دیں گے وہ بطور قرض دیں گے، بس فطرے کی نیت شب عید فطرے میں اس کو ضم کر لیں گے۔ اس چیز کو آپ یاد رکھیے گا۔ اب دیکھیں کہ اگر کوئی شخص کسی ملک میں رہ رہا ہے تو وہ اپنا فطرہ اور خود کفیل ہے، کماتا ہے، تو وہ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ وہ انڈیا میں فون کر کے کہہ دے، کوئی کینیڈا میں رہ رہا ہے، آسٹریلیا میں رہ رہا ہے، فون کر کے کہہ دے کہ میرا بھی فطرہ نکال دیا جائے، تو اس کا فطرہ اتنا ہی نکلے گا جتنا آسٹریلیا کا ہوتا ہے، اس کا فطرہ انڈیا کے اعتبار سے نہیں نکلے گا۔ اور اگر کوئی بچہ کہیں پہ رہ کے پڑھائی کر رہا ہو، کسی دوسرے ملک میں پڑھ رہا ہو، اس کے اخراجات انڈیا میں رہ رہے اس کے والد بھیجتے ہوں، وہ کوئی وہاں کام نہیں کرتا ہو، تو اس صورت میں اس کا فطرہ اس کے والد پر ہی واجب ہوگا۔ اور ایک اہم مسئلہ کہ اگر کوئی ایسی لڑکی کہ جس کا نکاح ہو چکا ہو، مگنی ہو چکی ہو، لیکن ابھی اپنے شوہر کے گھر نہ آئی ہو بلکہ اپنے باپ کے گھر میں رہ رہی ہو اور باپ کے زیر کفالت ہو، اس کا خرچہ باپ اٹھا رہا ہو، تو ایسی لڑکی کا فطرہ اس کے شوہر پر واجب نہیں ہے بلکہ خود اس کے والد پر واجب ہوگا۔ یا شب عید کوئی شادی شدہ لڑکی اپنے باپ کے گھر آ جائے، شب عید باپ کے گھر آئی، باپ کے گھر اس نے قیام بھی کیا اور وہیں رہی، عید کا دن بھی وہیں گزار رہی ہے، تو شب عید اگر آ جاتی ہے، ایسے نہیں کہ آئے اور چلی جائے، نہیں، بلکہ آئے اور رکے رات میں، تو اس صورت میں بیٹی کا اور اس کے بچوں کا فطرہ اس کے باپ کے ذمے ہوگا، شوہر کے ذمے نہیں ہوگا۔
یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ ہاں، اگر کوئی ایسی فیملی ہو کہ جہاں کا خرچ اس کا باپ نہ اٹھاتا ہو، باپ کے اندر استطاعت نہیں ہے، وہ غریب ہے، بلکہ خرچ ماں کے پیسوں سے چلتا ہے، ماں پورے گھر کی کفالت کرتی ہے، تو ان کا فطرہ ماں پر واجب ہوگا کہ ماں اپنا اور تمام افراد کے اہل خانہ کا فطرہ نکالے، باقی کسی اور فرد پر فطرہ نکالنا واجب نہیں ہوگا۔ اور دیکھیں، فطرے کی رقم آپ جو ہیں ہاں، فطرے کی رقم جب کسی کو دی جائے گی، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ فطرے کی رقم اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو اگر کوئی سید ہے تو اپنا فطرہ وہ سید یا غیر سید دونوں کو دے سکتا ہے، لیکن اگر کوئی غیر سید ہے، خاندان یعنی نسل فاطمہ سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو وہ شخص اپنا فطرہ کسی سید کو نہیں دے سکتا، چونکہ یہ فطرہ واجب ہے، اور واجب جو صدقہ ہوتا ہے، جو زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ کسی غیر سید کو نہیں دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فطرے کی رقم آپ کسی مسجد میں، کسی ادارے میں بھی نہیں دیں گے، بلکہ آپ خود کسی مستحق تک پہنچائیں گے، سوائے اس کے کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ ادارہ مستحقین تک اس فطرے کی رقم کو پہنچاتا ہے، تب تو فطرہ آپ اس کو دے سکتے ہیں، ورنہ فطرہ آپ اسے نہیں دے سکتے، بلکہ آپ جس کو جو مستحق ہو اسے دیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص امام زمانہ کا فطرہ نکالنا چاہے تو امام زمانہ کا فطرہ نہیں نکالا جا سکتا، کیونکہ فطرہ ان کا نکالا جاتا ہے جو ہمارے زیر کفالت ہوں، جن کا ہم خرچ اٹھا رہے ہیں۔ معاذ اللہ، ہم سب امام کے زیر کفالت ہیں، نہ کہ ہم امام کا خرچ اٹھانے والے ہیں، ہم امام کی عیالت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ ہم سب کی عیالت کر رہے ہیں، تو اس ناحیت سے ہم امام کا زکوٰۃ فطرہ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ ہمارے تئیں آتا ہے، کیونکہ ہم سب کو جو رزق ملتا ہے وہ امام کے صدقے میں ملتا ہے، کسی اور وسیلے سے ہمیں نہیں ملتا، تو ہم اپنے گھر والوں کا نکالیں گے۔ ہاں، اگر مرحوم کا فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے، آپ کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کے اعزاء و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کا فطرہ آپ پر واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نکالنا چاہیں تو ظاہر ہے نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، فطرہ دینے میں آپ کے ہمسایہ، آپ کے رشتہ دار، اقربا، ان کو پہلے ترجیح دیں، اس کے بعد اگر آپ کے علاقے محلے کو دیکھیں، پڑوس کو دیکھیں، محلے کو دیکھیں، اس کے علاوہ اپنے گاؤں میں دیکھیں، دوسرے گاؤں میں دیکھیں، اپنے شہر میں دیکھیں، اور ان کو فطرہ جو مستحق ہو ان کو پہنچائیں۔ ہاں، اب بہت اہم مسئلہ یہ یاد رکھیے گا، فطرے کی رقم کو آپ اپنی مرضی سے نہیں صرف کر سکتے۔ مثلا کسی فیملی کو آپ فطرے کی رقم دینے جا رہے ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ ان کو دوا کی ضرورت ہے، چلیے میں ان کے لیے دوا لے چلتا ہوں، ان کو کتابیں چاہیے، میں کتابیں دلا دیتا ہوں، اس لیے کہ میں اگر ان کو یہ پیسہ دوں گا تو وہ غلط کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں، تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے۔ آپ ان کو پیسہ دیں گے، آپ ان کو گیہوں، چاول یا آٹا دیں گے، اپنی مرضی سے کوئی چیز خرید کر نہیں دیں گے۔ ہاں، اب یہ ان کو اختیار ہے کہ اس رقم کو جس مد میں چاہیں، جس کام میں چاہیں وہ خرچ کریں، ہاں حرام میں نہیں، حلال جو بھی ان کی ضرورت ہو اس میں، اگر وہ چاہے دوا لائیں، کتابیں لائیں، اپنا گھر بنوائیں، جو کام کرنا چاہیں کریں۔ ایک اہم مسئلہ، احتیاط کی بنا پر فطرے کو توڑے نہیں۔ مثلا فطرہ ایک آدمی کا 100 روپے ہوتا ہے تو 50 روپے ایک شخص کو، 50 روپے دوسرے شخص کو آپ نہ دیں، کم سے کم ایک انسان کا فطرہ کسی ایک انسان کو دیا جائے، اور ایک انسان کو ایک سے زیادہ فطرے دیے جا سکتے ہیں،
آپ جتنے اپنے گھر کا فطرہ اگر 8 لوگوں کا ہے تو 8 لوگوں کا فطرہ آپ کسی ایک گھر کو پہنچا سکتے ہیں. ہاں آپ اس کو الگ الگ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن ایک فطرے کو الگ نہ کریں. اس کے علاوہ دیکھیے کہ جن کو فطرہ دیا جا رہا ہے وہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتے، علل اعلان گناہ نہ کرتے. اگر علل اعلان گناہ کرتے ہوں یا رقم کو جو ان کو ملتی ہے اس کو حرام کاموں میں خرچ کرتے ہوں تو ایسے شخص کو فطرے کی رقم نہیں دی جائے گی. ہاں باقی جن کو دینا ہے ان کی شرائط صرف یہ ہے کہ وہ فقیر ہونا چاہیے. فقیر اسلامی نقطۂ نگاہ سے شریعت اسلامی میں ہر وہ شخص فقیر ہے کہ جس کے پاس سال بھر کا خرچ نہ ہو، سال بھر کا خرچ نہ ہو اور وہ خرچ کوئی ایسی آمدنی کا ذریعہ بھی نہ ہو کہ جس کے ذریعے اس کا اور اس کے اہل و عیال کا خرچ پورا ہو سکتا ہو تو وہ اسلامی فقیر ہے. آپ اسے فطرے کی رقم دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہو کہ جس کا شوہر اس کو خرچ نہ دیتا ہو اور وہ کسی دوسرے کے ہاں کھاتی پیتی ہو تو کھاتی ہو تو اس کا فطرہ اس شخص پر واجب ہوگا کہ جس کے ہاں وہ کھانا کھاتی ہے. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اپنے اہل و عیال کا خرچ حرام مال سے، حرام کمائی سے اٹھاتا ہے، ایسے شخص کو چاہیے کہ جب وہ فطرہ نکالے تو فطرہ اس رقم سے نکالے جو حلال سے کمائی گئی. اور اگر کوئی شخص مثلا ہم نے کہا کہ فقیر نہیں ہونا چاہیے، تو اگر کوئی شخص ایسا ہو جائے کہ غروب آفتاب کے بعد مالدار ہو جائے تو اس پر فطرہ واجب ہو جائے گا، اس کو فطرہ نکالنا واجب ہوگا. اور دیکھیں کہ فطرے کی رقم جب ہم کسی کو دیں گے تو دیتے وقت ہمیں یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ فطرہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے. آپ اس رقم کو بطور ہدیہ بھی دے سکتے ہیں تاکہ سامنے والے کی عزت نفس باقی رہے، عزت نفس مجروح نہ ہو. اور ظاہر ہے ایسے آج کل بہت ساری فیملیاں ہیں، خصوصاً لاک ڈاؤن کے حالات میں ایسی بہت ساری فیملیاں ہیں جو مڈل کلاس تھیں لیکن وہ کسی مجبوری کا یا اقتصادی بحران کا شکار ہو گئی. ظاہر ہے ایسے افراد کو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یا کسی کو بھی جس کو آپ فطرہ دے رہے ہیں کہ یہ رقم فطرے کی رقم ہے، یہ رقم زکوٰۃ فطرہ ہے، بلکہ نہیں، آپ اس رقم کو بطور ہدیہ آپ کو بتانے کے لیجیے، یہ آپ کے خرچ کے لیے. آپ کوئی اور عنوان دینا چاہیں، ہدیے کا عنوان دینا چاہیں تو ہدیے کا عنوان بھی اسے دے سکتے ہیں.